صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اتوار کا دن ہے آج، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بابرکت کاموں میں سے ہے جو خیر اور برکت کا بندے کو متحمل بناتے ہیں اور بندے کے لیے خیر و برکت کو کھینچ لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ درود پاک کی فضیلتوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے اور ان افراد کے حالات پڑھتا ہے کہ جن پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے کرم ہوا، تو یقیناً ذہن بنتا ہے کہ میں بھی درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لوں، میری ڈیلی روٹین کا یہ حصہ ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے ناپسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب درود پڑھنے کی ارشاد فرمائی، اور جو لوگ درود پاک پڑھنا بھول جائیں، عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ مالک کریم ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا، تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے
کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی۔ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم۔ اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها، وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کا انعام۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ قرآن کی ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہمیں وہ تعلیم عطا فرمانے والا ہے جو ہمارے بھلے کی ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچاتا ہے جو ہمارے نقصان کے باعث بنتے ہیں یا دنیا اور آخرت میں کہیں ہمارے لیے تباہی لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہے اور یہ اس کا کلام ہے، ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک زبردست اصول بیان فرمایا جو سمجھیں کہ ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے اور آج کے سلسلے میں اسی کے گرد بات ہوگی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 195 ترجمہ ہے اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا، ایک چیز کرنے کا حکم دیا گیا، پھر بتا دیا گیا کہ جو ہم کرنے کا کہہ رہے ہیں اگر تم وہ کر لو گے تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے، ہم تمہیں اپنا پیارا بنا لیں گے۔ جس سے بچنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، وہ کام نہ کرو جو خود تمہاری ہی تباہی کا باعث بنے، تمہاری ہی بربادی کا باعث بنے۔ کوشش کریں گے آج کہ ان باتوں کو سیکھ سکیں، اس بارے میں جان سکیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے بچ سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرما ہے، میرے دائیں جانب ماشاءاللہ قبلہ سید ثاقب حسین شاہ تاری موجود ہیں، آپ کے بھی انشاءاللہ زبردست مدنی پھول شامل رہیں گی شاہ صاحب، اور عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ میرے دل کی جانب ماشاءاللہ ہمارے قبلہ عدنان چشتی صاحب موجود ہیں، آپ سے بھی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر جناب راشد علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، برہان آپ کا تخلص ہے، کلام بھی لکھ رہے ہیں اور بہت زبردست کلام لکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں نصیب کرے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا، بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا چلا جائے گا۔ تھوڑا سا یہ اس پر غور کرنا ہے ہم نے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ٹریک ہمارا کیا ہے، کہیں ہم ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے۔ گفتگو کو انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن ابھی کلام شامل کرتے ہیں اور عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، کیا سنا رہے ہیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله بلغ العلا کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کئی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کئی صلوا علیہ اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا رکھنا اپنے دامن
متھے چمکے لال نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریا اس صورت نو میں جانا تھا سچ آتھا میں رب دی شانہ تھا جس شان کو شانہ سب بڑھیا اپنے زلفوں کے گناہ پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے میں نے مانا کن کن کا ہو مگر اے آقا میں نے مانا کن کن کا ہو مگر اے آقا مجھ نے کم میں کو بھی دامن میں چھپائے رکھنا مجھ نے کم میں مجھ نے کم میں کو بھی دامن میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے آپ یاد ہے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد ہے تو پھر یاد نہ آئے غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہیں سے مانگو ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہیں سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احساس پر آئے رکھنا اپنے دامن پہ نہ احساس پر آئے رکھنا ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہیں سے مانگو کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن غم
قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا جو غم نے پایا نہیں ان کے روزہ وہ غریب چیز انہیں سے مانگو اپنے دامن بنا احساس پر رکھنا اپنے دامن بنا احساس پر رکھنا کھلنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نے آج کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو کہ وہ جا غریب چیز انہیں سے مانگو اپنے دامن بنا احساس پر رکھنا میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنا رکھنا اپنے دامن اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں سر راہ بچھا رکھنا اپنی پلکوں سر راہ بچھا رکھنا میرے سرکار میری بات بنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اللہ اکبر سبحان اللہ. بڑا زبردست کلام مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھے انداز میں عدنان بھائی نے پڑھا. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے عدنان بھائی, اور ہم سب کو بھی اس کلام کے سننے کی بھی برکتیں دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ فرمائے. آج سلسلے کا ٹاپک ہے خود کو خطرے میں نہ ڈالیں. مدنی چینل کے ناظرین آیت کریمہ جیسے ابتدا میں نے عرض کی کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھ کی ہلاکت میں نہ پڑو. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بڑے سخی تھے. جیسے ہی مہاجرین جب مدینہ پہنچے تھے تو بھی انہوں نے زبردست انداز سے ان کا استقبال کیا تھا,
اپنے مال یا یوں سمجھیے کہ جس کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو خزانے تھے، ان خزانوں کے منہ مہاجرین کے لیے کھول دیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایما اور اشارے پر ان کے ساتھ بہت زبردست حسن سلوک کیا، اور اسلام کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑتی وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، جہاں حکم دیا جاتا وہاں بھی، اور پھر نفلی صدقات کہا جائے تو وہ بھی ان کے مزاج میں تھا کہ خوب بڑھ چڑھ کر نیکی کے بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا کرتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ انہیں تنگ دستی کا سامنا ہو گیا، یعنی یوں سمجھیں کہ جس قدر زر آتا تھا، جس طرح آمدنی ہوا کرتی تھی، ویسے ہوئی نہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات والا عمل تھا اسے کم کر دیا، روک دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور گویا ترغیب دی گئی کہ صدقے کو روکو نہیں بلکہ اس کو باقی رکھو اور یہ عمل کرتے رہو۔ خود اچھائی کے کام سے رک جانا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی طرح ہے۔ مزید بھی یہاں پر ہلاکت میں پڑنے سے کیا مراد ہے اسے بیان کیا گیا، علماء نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ چیزیں اس باب میں آتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبیدہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں پڑنا یہ ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے پھر اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے۔ گناہ ہو گیا لیکن اب نیکی کی طرف نہیں آ رہا، یہ اپنے آپ کو خود ہی یہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیت کریمہ سے ایک پرنسپل، ایک اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایسے کام بندہ نہ کرے کہ جو خود اس کے لیے دشواری کا باعث بنے، جو خود اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے یہ خود آزمائش میں آ جائے۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مضر صحت کوئی چیز ہے جس کے بارے میں واضح ہے کہ یہ اگر استعمال کریں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ افراد فوٹوگرافی کے شوق میں، سیلفی کے شوق میں ایسی جگہ پر جا کر تصویریں بنا رہے ہوں گے کہ ذرا سا دھیان ہٹا تو یہ گر جائیں گے، مر جائیں گے، یعنی اتنا خطرہ لے لیتے ہیں۔ بعض افراد ہائیکنگ کے نام پر ایسے پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے واقفیت نہیں ہوتی، اور کچھ منچلے افراد یہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے، اور ماحول کے اعتبار سے جو پاکستان میں ویدر انوائرمنٹ ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو بارشیں ہیں، روڈز جو ہیں وہ اپنی نارمل حالت سے ہٹ کر ہیں، پانی اگر کہیں کھڑا ہے تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آگے گڑھا ہے یا روڈ بیلنس ہی چل رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اتنے خطرناک سفر اختیار کر رہے ہیں جناب، بائکوں پر وہ پہاڑوں کی سیر پر جائیں گے، اور پھر روزانہ ہی اخبارات کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں کہ اتنے افراد پکنک کے لیے نکلے تھے، اتنے افراد پہاڑ کی چوٹی کو سر کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی تو ایک وہ انداز ہی ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے ہلاکت، نقصان اور یوں کہہ لیں کہ اس کی صحت کو تباہ کرنے والا ہو، یا اس کی جو روحانیت ہے اس کو تباہ کرنے والا ہو۔ یعنی جو انسانی زندگی ہے اس کے لیے بھی جو مضر صحت چیزیں جنہیں کہا جاتا ہے، جو انسان کو نقصان دینے والی ہیں، عقل انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آدمی اس سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ نقصان دینے والی ہے، مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیجئے، کسی جگہ کوئی ایک تیز دھار آلہ، تلوار لٹکی ہوئی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی بہت تیز کٹر ہے، بلیڈ ہے، اور وہ مسلسل ایسے حرکت کر رہا ہے۔ اب عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ مجھے کاٹ کے رکھ دے گی، تو آدمی ایسی جگہ جانے میں اپنے آپ کو بچائے گا کہ نہیں، یہاں نہیں جانا۔ کیوں؟
شریعت کا حکم ولا تقتلوا انفسکم اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن میری عقل بھی مجھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بندہ خدا ادھر جانے میں تیرا نقصان ہے، نہیں جانا۔ عقل سلامت ہے تو بندہ نہیں جائے گا، اور اگر وہ صاحب عقل نہیں رہا، پاگل ہو گیا ہے کوئی، تو پھر وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو ظاہری اعتبار سے جو نقصان دینے والی چیز ہے، ہمیں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بسا اوقات انسان ہوش و حواس میں لگ رہا ہوتا ہے، صاحب عقل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے کبھی نشہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے نا، ایسے ہی بعض خواہشات اور بعض ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی انسان کو، اس کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کی عقل کو پراپر کام نہیں کرنے دیتی، چاہے وہ مشہور ہونے کی ہو، چاہے وہ پیسے کمانے کی ہو، اور پھر بیسیوں چیزیں اس میں۔ خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایسے کاموں میں پڑ جانا جو بندے کو ہلاکت کی طرف لے کر جائیں، یہ بھی ولا تقتلوا انفسکم کے تحت داخل ہے، کہ آدمی جو ہے ایسا کام کرے جو اس کو ہلاکت کے اندر ڈال دے گا، یعنی اپنے نفس کی پیروی ہے، خواہش کی پیروی ہے، اس طرف بندہ چلا جائے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیں شریعت ہمیں اسلام دونوں چیزوں کے بارے میں بتا رہے، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ اپنے آپ کو ایسی طرف نہ لے کر جائیں کہ جہاں آپ جو ہے وہ ہلاکت میں جا پڑیں، نقصان ہو جائے، اور آپ یوں کہہ لیں کسی بڑی آزمائش کا یوں شکار ہو جائیں جان بوجھ کر، اور پتہ بھی ہے کہ اگر اس طرف جاؤں گا تو وہاں مجھے جو ہے نقصان کا اندیشہ ہے، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو اب وہاں جانے سے شریعت منع کر رہی ہے، اور عقل صحیح بھی اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مت جاؤ۔ ایسے ہی وہ چیزیں جو آخرت کو برباد کرنے والی ہیں مسلمان کے، یا اس کے ایمان کو برباد کر دینے والی ہے، وہ چیز بھی دراصل بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ جہاں آدمی جو ہے وہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگانے سے بچائے گا، شریعت بندے سے مطالبہ کر رہی ہے، وہیں وہ اپنی جو دنیاوی صحت ہے، جو اس کا جسم ہے، جو یوں کہہ لیں کہ اس کی صحت ہے، اس کو بچانا بھی اس بندے پر لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھے، جسمانی صحت کا بھی خیال۔ بالکل، یعنی یہ اسلام کی خوبصورتی سبحان اللہ، کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر اس چیز سے منع کر رہا ہے جو آپ کی روحانیت کو تباہ کرنے والا ہے۔ وہ تو ویسے ہی منع ہے، اور وہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، رب کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس سے تو منع ہے ہی ہے۔ وہ چیز کہ جو آپ کی ظاہری صحت کو تباہ اور برباد کر دینے والی ہے، شریعت آپ سے مطالبہ کر رہی ہے آپ اس سے بھی رک جائیے، کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے انداز۔ اب جو لوگ اس طرح جو ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی چل پڑا، کہاں جا رہے ہیں جی؟ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جا رہا ہوں جی، اسباب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جو لوگ پہلے گئے ہیں، یا ہر کام کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، آدمی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو اس کی شرائط ہیں، جو اصول ہیں، قاعدے ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، وہ سب کے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا بندہ، کیا کرنے لگے جی؟ میں ڈرائیونگ کرنے لگا ہوں جی، وہی لائسنس ہے، پہلے سیکھا ہے، اور آپ جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ میں بڑے روڈ پر آپ نے نکال لیا جہاں بڑی جو ہے وہ ٹریفک بھی ہیوی قسم کی جا رہی ہے، آ رہی ہے، اور اب آپ کہتے نہیں جی نہیں، میں تو یہیں سے ابتدا ادھر سے ہی کرنی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کر جا رہے ہو، کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو عقل انسانی یہاں بھی تقاضا کرتی ہے کہ بندہ خدا، اور ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں، ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہر شخص اسے یہ مشورہ دیتا ہے، اور وہ خود بھی یہ کام کرتا ہے، پہلے وہ سیکھتا ہے، اور سیکھتا بھی کہاں ہے؟ جہاں ٹریفک نہیں ہوتی۔ وہ کسی میدان کا انتخاب کرے گا، کسی ایسی سڑک کا انتخاب کرے گا، کسی ایسی جگہ میں جائے گا جہاں وہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سلو بندہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں روڈ کی طرف آتا ہے، پھر جو مصروف شارع ہوتی ہے اس سے اوائڈ کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جو ہے جب وہ اپنے آپ پر اسے یقین ہو جاتا ہے، یہ ہے یوں کہہ لیں کہ ایک کام ہے، اس کے تقاضے، اور عقل صحیح بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ آدمی چل پڑا، کہاں چلے بھائی؟ وہ جی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے جا رہا ہوں جی، K2 سر کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی پہلے تو میں جی ٹیلے پہ نہیں چڑھا کبھی، اور ابھی آپ فوراً جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھنا ہے، تو بھائی نہ تو کوئی وہ کہا جاتا ہے نا بڑا سوچو، بڑا کام کرو، چھوٹے کام تو ہم نے کیے نہیں کبھی، ہم ڈائریکٹ بڑا ہی بات یہ بڑا سوچنا برا نہیں ہے، سوچے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر تقاضے بھی تو ہیں، اسباب بھی تو اختیار کرے نا۔ یہاں سے چل پڑا ہے، جا کہاں رہا ہے جی؟ میں ریگستان جی سر کر کے آؤں گا، ختم کر کے آؤں گا، یا میں جی دریا کا یہ سمندر کا اس کنارے سے چلوں گا، دوسرے کنارے پہ پہنچوں گا۔ کیسے جائیں گے؟ پانی پہ چل کے جائیں گے،
نہیں جی، اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے کسی کی وہ کیا نام ہے بحری جہاز ہے، کوئی آبدوز ہے اور کوئی اس طرح کا ہے، کشتی ہے، اس طرح کا کوئی چیز لینی پڑے گی. چل پڑے ہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے، یوں کہہ لیں کوئی چیز نہیں ہے. جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ سمندر سر کرنے جا رہا ہے. سر کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ نشان عبرت بن کے رہ جائے گا. تو ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں جن کا پایا جانا، جن کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، اخروی اعتبار سے بھی ایک آدمی جو ہے وہ میں جی آج نماز پڑھوں گا، بہت اچھی بات ہے جی، آپ نماز پڑھیں، کھڑے ہو گئے، اللہ بھائی وضو بھی کیا نہیں کیا؟ وہ تو نہیں کیا جی، نماز پڑھنی ہے میں نے. تو بندہ خدا نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے. صحیح. پہلے جب طہارت والی چیز پائی جائے گی، شرط پائی جائے گی، تبھی تو نماز درست ہوگی. صحیح. جب دیگر شریعت کے معاملات ہمیں یہ بتا رہی، یہ جو اصول قاعدے قوانین ہے نا، یہ جو چیزیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آدمی کو باضابطہ کام کرنے چاہیے. زندگی جو ہے وہ ایسے منتشر انداز میں نہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. آپ بہت سارے کاموں میں پابند ہیں، یا تو آپ شریعت کے پابند ہیں، یا جو فطرت کے تقاضے ہیں نا وہ بھی اسلام سے ہٹ کر نہیں ہوتے، آپ اس کے پابند ہیں. کہ جیسے مثال کے طور پر بھائی سردی آتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اے سی چلا کے اس کے سامنے بیٹھ جائے آدمی. عقل مند آدمی کہے گا بھائی اس سے بچنے کے لیے تقاضا یہ ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے بلینکٹ لیں، آپ کوئی جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، آگ کا، سردی کے اثر سے بچنا ہے آپ نے. ایسے ہی گرمی کے اثر، یہ کیا ہے، ہم یوں فطرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو یوں کہہ لیں کہ ایک ضابطے کے تحت اصول قاعدے قوانین، اور ان چیزوں کو کوئی عجیب نہیں سمجھتا. یہ کیا ہے جی، سردی کے اندر آپ نے جو ہے وہ بلینکٹ لے لیا جی، بڑے عجیب آدمی ہیں آپ. ایسی بات کرنے والا عجیب ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو اختیار، اسباب کو اختیار کرنے والا عجیب نہیں کر رہا، وہ بالکل درست کر رہا ہے جو اس کا تقاضا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں. اس کے بعد پھر آپ جائیں. آپ کے پاس جو ہے وہ کھانا ایک ٹائم کا کوئی نہیں، اور آپ جا رہے ہیں پیدل سفر کرنے کے لیے. پیدل سفر کتنا کیا جی زندگی میں؟ تو جی گھر سے بس دودھ لینے جاتا تھا اور واپسی آ جاتا تھا، اتنا ہی سفر ہے. تو پیدل بھئی ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ میں جی دنیا کا چکر لگانے جا رہا ہوں. تو بھائی اس کے لیے اسباب بھی تو اختیار کریں نا پہلے. آپ کا ویژن بہت بڑا ہے، آپ کا جو ہے منصوبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ پاؤں میں چپل کوئی نہیں آپ کے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں جی ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں. تو خالی سوچنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے. اور بعض اوقات واقعی بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے یوں کہ گڑھے کی طرف وہ بڑا چلا جا رہا ہے. اسلام دین ہمیں جو ہے نا وہ دونوں گڑھوں سے، دونوں ایسے رستوں سے منع کرتا ہے جس کے بعد کھائی ہے اور آپ نے گر جانا ہے، اور جس کے بعد دوزخ ہے جس میں آپ نے جا گرنا ہے. دونوں سے شریعت ہمیں منع کر رہی ہے کہ خبردار ایسے رستے پر نہ جانا. بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب بہت ساری چیزیں اس کی رہنمائی کر ہی رہی ہیں، کتاب اللہ اس کی رہنمائی کر رہی ہے، سنت رسول اس کی رہنمائی کر رہی ہے، شریعت اسلام بتا رہی ہے اسے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر عقل صحیح بعض چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے. دان میں نے بڑی زبردست اور بڑی بیلنس بات کی کہ کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھ بھی تو لیں کہ اسباب ہمارے پاس ہیں کہ نہیں. لیکن راشد بھائی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ کانفیڈنس ہی انہیں خطرے میں ڈال دیتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی ویسے موضوع جو ہے وہ بڑا آپ کا وسیع ہے اور کئی جہتوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں گویا کہ ایک تمہیدی گفتگو فرمائی ہے. آپ نے درست فرمایا، اعتماد بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اعتماد میں بھی انسان غیر ضروری گویا کہ اضافہ کر لیتا ہے جی، تو وہ پھر اس کے لیے ترقی کا، کامیابی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خطرات میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے. خالد بھائی، یہ جو دنیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا فرماتا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے. تو اس دنیا میں جو بھی چیزیں نفع دینے والی ہیں یا نقصان دینے والی ہیں، تو حقیقتاً نفع اور نقصان کی تاثیر یہ من جانب اللہ ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں چیزوں کو نفع یا نقصان کے پہنچنے کا سبب بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت جاریہ ہے اور یہ سنت الہیہ ہے کہ انسان جب کسی سبب کو اختیار کرتا ہے تو اس سبب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کا جو مسبب ہوتا ہے وہ مرتب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نفع کے سبب کو ہم اختیار کریں گے
تو قدرت جاریہ یہ ہے، یہ قدرتی ایک تقاضا ہے کہ وہ نفع ہمیں حاصل ہوگا، اس کے نتائج ہمیں نظر آئیں گے، اور اگر نقصان والے سبب کو ہم اختیار معاذ اللہ کریں گے تو پھر اس کا جو نقصان پہنچنا ہے یا جو بھی اس کے نقصانات اور خطرات ہیں تو وہ خدا نخواستہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انسان عقل و شعور رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم بھی دی ہے، اور اس عقل کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے قرآن مجید، برہان رشید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور فرامین کی صورت میں ایک زبردست رہنما دیا ہے۔ یہ جو شریعت اور دین اور قرآن و سنت اور اللہ رسول کا فرمان ہے، یہ عقل کا بھی رہنما ہے۔ تو رب کا کتنا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ عقل سلیم بھی عطا فرما رہا ہے، اور اس عقل کی رہنمائی کرنے والا ایک اصول اور فطرتی قانون بھی قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و سیرت کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ راشد بھائی بڑا پیارا جملہ لگا یہ کہ قرآن جو ہے یہ عقل کا بھی رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب انسان جو ہے نا، اس کا عقل سلیم اور اس کے عاقل اور سلیم الفطرت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو ضرر اور نقصان پہنچانے والے اسباب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ بعض لوگ خود خطرہ مول لیتے ہیں اور پھر بعد میں واویلا کرتے ہیں۔ تو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خود کردہ راہ علاج نیست، کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی مضر صحت یا پھر خدا نخواستہ ہلاک کر دینے والی کوئی غذا، کوئی دوا کھا لیتا ہے تو اب اس کا نتیجہ تو مرتب ہونا ہے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، اس نے سبب کو اختیار کیا ہے۔ تو پھر بعض اوقات انسان دوسروں کو کوس رہا ہوتا ہے۔ امام علیہ سنت کے یہاں دو شعر میں ذکر کروں گا، اگرچہ وہ ایک خاص پیرائے میں خاص ایک سیاق و سباق کے تحت کہے گئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی مناسبت ملتی ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں، کس سے کہیے کیا 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 ہو گیا، ایک مصرے میں 4 مرتبہ کیا ایک حرف استفہام بھی ہے، سوال ہوتا ہے، اور کیا یہ ایک ورب بھی ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کام خود کیا ہے غلط اور دوسروں کو الزام دے رہے ہیں، کس سے کہیے کیا 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 ہو گیا، خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے۔ اور دوسرے مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے۔ تو انسان خود ہلاکت کو دعوت دیتا ہے، ان اسباب سے گویا کہ ٹکراتا ہے اور پھر ہلاکت میں پڑتا ہے۔ دیکھیں خالد بھائی، توکل اور تدبیر انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن توکل کا مفہوم کیا ہے؟ بعض لوگ بھروسے، توکل، اعتماد کا غلط مفہوم سمجھ کے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر معاذ اللہ بعد میں قدرت الہیہ کو بھی معاذ اللہ وہ گویا کہ ایک مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ یہ معاملہ کیا۔ یہ انتہائی سخت اور خطرناک ایمان کے لیے بھی مرحلہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں مقام پر توکل کا مفہوم بیان فرمایا۔ آپ فرماتے توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کا معارضہ اور مقابلہ کرنا شروع کر دے، یعنی مثال کے طور پر امام علیہ سنت نے یہ مثال دی کہ مثال کے طور پر ایک شخص پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دے اور کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مجھے اعتماد ہے، رب چاہے گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا عالم اسباب کے اعتبار سے، خدا نخواستہ کوئی اونچائی سے اپنے آپ کو گرائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، انسان کی انفرادی کوئی حیثیت ہو، معاملہ ہو، یا اجتماعی طور پر معاملہ ہو، ضرر، نقصان اور شر والے اسباب سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اسی میں اس کے لیے عافیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً زبردست بلائی ہے۔ بسا اوقات غلطی کرنے میں انسان خود رسک لے رہا ہوتا ہے، لیکن شاہ صاحب اس ایک بندے کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود کوئی ایسا غلط اٹیمپٹ کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے دیوار کود رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، نہر میں غوطہ لگایا، گرمی بڑی ہے بھائی، کون دیر سے نکلے گا۔ اب اس میں اتنی کہ اپنے آپ کو بالکل اندر ہی گئے ہوئے ہیں تو اب نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بعض افراد میں اس طرح کی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اخبارات میں خبریں اس طرح کی موجود ہیں۔ دوست کھیل رہے ہیں آپس میں، کھیل میں کیا کیا کہ بھئی اسے جناب نہر میں پھینکیں گے، دیکھتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے پھینکیں گے۔ یعنی سارے ہی آپ دروازے، سارے ہی جو ذرائع ہیں وہ بند کر کے اپنے آپ کو ڈیرنگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جناب بہت بہادر ہوں، میں بہت جرت والا ہوں اور میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے لیکن پیچھے پوری فیملی رو رہی ہوتی ہے، کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی،
ہلاکت میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، جس طرح بھی آپ نے مثال بھی دی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک تو خود ہلاکت میں ڈلا اور ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائی۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ خود تو ہم وہ کہا نا کہ خود بھی ڈوبے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ اپنے آپ کو ڈبا دینا، اپنے آپ کو مار دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ ہماری جو جان ہے یہ ہماری نہیں ہے، ہماری جان یہ اللہ پاک کی امانت ہے، ہم اس امانت میں کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے ہمیں جو صحت دی، جو جان دی، اسے ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا، اسے برباد کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ پاک کی امانت ہے، ہمیں اسے ایسے ہی اللہ پاک کے حضور لے کر جانا ہے۔ تو یہ جو جیسے آج کل ون ویلنگ کو لے لیں ہم، یہ اپنے آپ کو ہی خطرے میں نہیں ڈالتے، یہ اپنے ساتھ نہ جانے کتنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ون ویلنگ جو کر رہے ہوتے ہیں یا بائک تیز چلائیں گے، کٹ لگائیں گے کسی کے آگے، اگر زگ زیگ کر رہے ہوں گے، زگ زیگ کرتے ہیں۔ اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جو فیملی لے کر جا رہا ہے جس کے ساتھ بچے بھی ہیں اور وہ بائک پر ہے، بساؤ کو ہوتا یہ ہے کہ ایک دم گھبراہٹ کی وجہ سے اتنے پاس سے گزر کر جائیں گے یا ہارن اتنا تیز بجا دیں گے کہ ان بیلنس ہو جائے گا، توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا، یہ بھی گرا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے افراد تھے جو فیملی کو لے کر جا رہا تھا وہ بھی گرا۔ کتنی جانیں جا سکتی ہیں۔ ون ویلنگ کرنے والے تو ہوتا یہی ہے کہ یا تو اپنا آپ دکھانا مقصود ہوتا ہے، یا شہرت مقصود ہوتی ہے، یا یہ کہ لوگ مجھے دیکھیں، اور یا پھر یہ ہے کہ لوگ مجھے اس کی داد دیں۔ اس داد حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ یعنی کتنے، یہ وہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو ایکسپٹ کریں گے، کتنے واقعات روزمرہ آئے دن تو سنتے ہیں، فلاں ون ویلنگ کر رہا تھا، فلاں ویڈیو آ رہی اور وہ گزر رہا ہے، ایک دم ٹکر لگی یا ٹائر پھسل گیا، ہوا کیا، گر گیا، انتقال ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، نہ جانے ساری زندگی کا ایک یہ روگ ہے نا۔ اب دیکھیں کہ خالد بھائی یہ جو اکثر جوان کرتے ہیں، جوانوں کی کثرت ہے ایسا کرنا، کچھ بزرگوں کی ویڈیوز بھی ہوں گی لیکن یہ الشاذ و کل معدوم، لیکن یہ ہے کہ جوان کثرت کے ساتھ جوان کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں ان جوانوں سے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، کیا آپ کو آپ کے والدین نے اس لیے پالا تھا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے والدین کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کتنا خرچ کیا ہے آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ یہ اس مقصد کے لیے آپ کو جوان نہیں کیا تھا کہ آپ ان کو ہمیشہ کا روگ دے کر چلے جائیں۔ خود تو مر جائے گا، یہ ہمیشہ کا روگ ہے، مر جائے گا۔ میں سیانے کہتے ہیں چلو مرنے والا تو مر گیا، جان گئی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرتا نہیں ہے، یہ جان پہ اور وبال بن جاتا ہے، اپاہج ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے، یا کوما میں چلا گیا۔ خالد بھائی اب ہے تو زندہ نا، اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ نہ زندہ، بعض لوگوں کے بارے میں زندہ جو ہے لاش کی صورت ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر شاہ صاحب قبلہ جس طرف ماشاءاللہ رہنمائی فرما رہے ہیں خالد بھائی، ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی یوں معذور ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ ہاسپٹل کی نظر ہو گیا۔ اب کیا ہے، جو پچھلے گھر والے ہیں یہ بیچارہ یوں کہہ لیں اب والدین اس کی آواز سننے کو ترس رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بولے، لیکن یہ پلک بھی جھپکانے پر قادر نہیں رہا۔ اس کی آواز سننے کو ترس رہے ہیں، آپ نے بڑا پیارا جملہ لیا، لیکن یہاں میں ایڈ بھی کروں گا، اگر یہ مستقل ہاسپٹلائز ہو گیا، اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کامنلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب والا اس کا علاج یہاں ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں نہیں، یہ بڑے ہاسپٹل میں لے جائے۔ پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے، باپ نے اپنے بچے کی آسائش کے لیے بہت کچھ جمع کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی جوانی سکون سے گزار لے گا۔ کتنے بوڑھوں کو محنت کرتے دیکھا جاتا ہے، تو ان سے ریزن پوچھا جائے نا تو ان کا جواب صرف یہ ہوتا ہے ہماری اولاد سکون سے رہے۔ اس اولاد کو سکون پہنچانے کے لیے بڑھاپے میں محنت کی، اس کے باوجود ہوا کیا کہ یہ اولاد اپنی فنکاریاں دکھا کر ایسے بیڈ ریسٹ پر آ جاتی ہے کہ اب وہی والد جو اپنے بڑھاپے میں جا کر اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے محنت کر رہا تھا، اسے آسان اور اچھا فیوچر دینے کے لیے بڑھاپے کے باوجود محنت کر رہا تھا، اب اس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنی ایک ایک چیز کو بیچ دیتا ہے۔ جائیدادیں بکنے کے واقعات موجود ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں،
مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ذرا غور تو کریں کہ تھوڑی سی بے احتیاطی اور میری تھوڑی سی شہرت, نگرانی شورا نے بڑا پیارا جملہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا, ون ویلنگ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, فرما رہے تھے کہ میکسیمم کیا ہے اس میں, اگر آپ کسی کے پاس سے گزر جائیں گے, صحیح گزر گئے تو اس نے واہ کہنا ہے, گزرتے گزرتے گر گئے تو ہائے. یہ واہ اور ہائے یا آہ اس میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں آپ کو ملا کیا؟ دو روپے جیب میں ہی آ رہے ہو نا تو سمجھ میں آتا ہے 2 روپیہ مل گیا, لیکن یہ 2 لفظ بھی شاید وہ کان صحیح سے سن نہ پائیں, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بھی داؤ پہ لگانا, پوری فیملی کو ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دینا کہ وہ بیچارے نہ کسی کو بتا سکیں اور نہ اس کی جان بچانے کے. ایسے ہی خالد بھائی دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ گھر میں نا ایک بندہ, صرف ایک بندہ اگر ڈسٹرب ہو جائے نا تو ایک کی وجہ سے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی ایک ویسے ہی اگر کوئی گھر میں بخار ہو گیا نا کسی کو تو وہ پریشان ہے, تو بھلے عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, سب کی خوشیوں پر پانی پھر جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے, وہ سارے اس کی طرف آ رہے ہوں گے, بار بار آ رہے ہوں گے. اور جہاں پر تو کیفیت یہ ہے کہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں. اب جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا سب کچھ بیچ دیا, روڈ پر آ جاتے ہیں, مانگنے پر آ جاتے ہیں, کس سے کیا کریں کہ میرے اس جوان کی جوانی واپس پلٹ کر آ جائے, میرے اس جوان کی جوانی آ جائے, میں اس کی جوانی کی خوشیاں دیکھ لوں. وہ ترستے ہیں. آپ کو اس لیے بڑا کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کی جوانی کی خوشیاں دیکھیں. آپ نے ان کا سہارا بننا تھا. آج بوڑھا باپ ہی آپ کا سہارا بنا ہوا ہے. آج آپ کو بیساکھی پر دیکھ کر ان کا دل کتنا جلتا ہے. سہارا کیا بنا ہوا ہے, بوڑھے باپ پر آپ بوجھ بن گئے. بوجھ بن گئے. جی سہارا نہیں, جزاک اللہ, کہ بوجھ بن چکے ہیں. واقعتاً حقیقت یہی ہے خالد بھائی کہ بوجھ بن چکے ہیں. اور پھر جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, مجھے وہ ایک میرے دوست نے ہی واقعہ بتایا کہ ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا, اور والد صاحب ان کے باہر تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے بائک لینا, اور ہیوی بائک لینا, نیا نیا چلا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی میں نے لینا ہے, اور ماں سے ضد کر دی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یوں کر لو, دوسرا بائک لے لو. نہیں, بس ضد تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. یہ بھی ایک دھمکی ہوتی ہے. یہ کتنا دل کو چھلنی کرنے والا جملہ ہوتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. یہ اس وقت احساس ہوگا جب آپ کا بچہ آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. چوٹ کرنے کے لیے یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میں چھوڑ جاؤں گا. ماں پہ ڈر گئی کہ ایک ہی ہے, یہ تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہ بھی چلا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے. دوہری ٹینشن دیکھیں شاہ صاحب آپ, ایک تو ماں اپنے ملک میں رہ کر اس بچے کو پال رہی ہے, جوان کر رہی ہے, باپ باہر جا کر کما رہا ہے کہ اس کے لیے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. اس پر اس کے ٹیشن یہ ہیں کہ ماں کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ماں پر دوہرا بوجھ یہ کہ اگر یہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا باپ تو میرے لیے چھوڑ کر گیا تھا اسے کہ میں اس کی پرورش کروں. ایک تو یہ چلا جائے گا, اس سے محرومی. دوسرا ادھر باپ کو کیا جواب دینا ہے کہ آپ کے برخوردار یوں چھوڑ کر چلے گئے. بہرحال خالد بھائی انہوں نے پیسے منگوا لیے, بائک لے کر دی, اور وہ چلانے کا تھا, بہت تیز چلانے کا عادی. اب وہ جس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے اپوزٹ, مطلب آپ جس طرف گاڑیاں چل رہی ہیں اس طرف نہیں, رونگ سائڈ سے, اور سپیڈ میں, صحیح سپیڈ میں جا رہا ہے. تو ٹرک ایک گزرا, معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے گاڑی ہے. جیسے اس نے کٹ لگایا نا تو آگے کار کے ساتھ ٹکر لگ گئی, اسی جگہ پر اس کا انتقال ہوا. آج بھی وہ بائک ان کے گھر میں موجود ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ماں, وہ باپ کہ جس نے اتنے ارمانوں کے ساتھ بیٹے کو پالا, وہ ہر روز اس گاڑی کو دیکھ کر کیا مرتے نہیں ہوں گے؟ یہ ہر روز کی موت ہے, یہ ہر روز کا مرنا ہے, ہر روز کا جینا ہے. یہ اس انداز میں کہ وہ ہر روز روتے ہیں, بلکتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی تھا چلا گیا, ایک ہی تھا چلا گیا. اور وہ کوستے ہیں اپنے آکاش کے نہ لے کر دیا ہوتا. کیوں اپنے آپ کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا, اور پھر یہ ساری زندگی کا روگ اور ساری زندگی کا درد ان کے لیے بنا کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کہ جو اب یہ دیکھیں, یہ اسلام کا حسن ہے نا, یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں, واللہ ہمارا معاشرہ کتنا امن کا گہوارہ ہو جائے. ہمیں یہ کیوں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, یہ کیوں سگنل لگائے جاتے ہیں, یہ ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں, یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, یہ ہماری ہی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ ہماری جان حفاظت میں ہو جائے. لیکن ہم اس کا وہ استعمال نہیں کرتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, کبھی سگنل بند ہے, ایک دم گزرو بھائی آگے,
آگے گاڑیاں چل رہی ہیں ان کا اشارہ کھلا ہوا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ کا بند ہے, آپ ابھی انتظار کریں. لیکن نہیں, یہ جلدی اس قدر confident ہیں کہ ہم نکل جائیں گے, یہ یہ وہی بھروسہ ہے, یہ وہی اوور کانفیڈنس ہونا ہے کہ ہم نکل جائیں گے. بھائی آپ کا سگنل بند ہے, اگلے کو بھی جلدی ہے, اس کا سگنل کھلا ہے تو وہ نکلے گا. جی. اور یہاں انہی باتوں میں, کیونکہ ٹریفک رولز کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. بعض افراد ہمارے بلکہ کیا کہیے بڑی تعداد اس طرح کی ہوتی ہے. کل ایک صاحب کی پوسٹ دیکھی فیس بک پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہیلمٹ پہننے پر کسی اور علاقے میں بھی پابندی ہے یا ہمارے علاقے میں ہی انی پادی ہے, ہمارے علاقے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ہیلمٹ پہنے. تو ان کو کسی نے کمنٹ کیا کہ جناب والا آپ کس لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں؟ ہیلمٹ بندے کی اپنی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب تک پولیس والے روک کر پوچھ گچھ نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں پہنیں گے. کچھ تو اس طرح بھی ہوتے ہیں, وہ ہینڈل پر ہیلمٹ لٹکایا ہوا ہے, بائک چلا رہے ہیں, اب وہ ہینڈل پر سر پہ پہننا تھا لیکن اس کی عادت نہیں ہے, اس لیے رکھا ہوا ہے ساتھ کہ اگر کوئی نظر آئے گا روکنے والا تو اس کو اٹھا کر پہن لیں گے یا دکھا دیں گے یار ہے بس ابھی گرمی لگ رہی تھی. تو روڈ پر گزر ہوتا ہے, سو بہانے لوگ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہینڈل پر ہیلمٹ پھنسایا اور پھر جب جیسے ہی گاڑی ٹرن کرنے لگے نا تو وہ پھنس گیا, اس ایکسیڈنٹ ہو گیا, مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ایسے ہی جب گر گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب سر جا کے فٹ پاتھ پر لگا ہے. اب بتائیے کہ کیا کیا کرنا ہوگا. زیادہ تر سر پر جو چوٹیں لگتی ہیں بچنے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے. جب ایکسیڈنٹ میں ڈائریکٹ بندہ ایسے گرے کہ سر ہی فٹ پاتھ پر جا کر لگ جائے یا ڈائریکٹ روڈ سے ہی جا کر لگ جائے اور ہیلمٹ نہیں پہنا ہو, بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اور ایکسیڈنٹ بتا کر نہیں ہوتا کہ آج میں نے ہونا ہے. آپ کو جب ایک چیز ہے آپ کے پاس اور اس کے رولز ہیں فالو کر لینا. مشقت اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آسانی کی کوئی صورت نہیں ہے. گھر سے ایک وزن لے کر نکل رہے ہیں ہیلمٹ کی صورت میں, لیکن اسے سر میں نہیں پہن رہے تو وہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے, وہ پولیس کو دکھانے کے لیے ہے, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اور یوں سمجھے کہ چکمہ دینے کے لیے پہنا ہوا ہے. وہ شعر یاد آیا اللہ حضرت کا, وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. بھائی یہ جو وضع واضح ہے نا, جو بنانے والے نے اس ہیلمٹ کو بنایا ہے وہ آپ کے سر کی سیفٹی کے لیے بنایا ہے. وہ وضع واضح سے اس اعلیٰ حضرت کے مصرے کی طرف ذہن گیا, لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بنانے والے نے جو یہ ہیلمٹ بنایا ہے وہ میری آپ کی سیفٹی کے لیے بنایا ہے, اور ہم سیفٹی کے بجائے اسے چکمہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں اور مدنی سنت اور اپنے آپ کو دھوکے میں بھی نہ ڈالیں, دھوکے میں بھی نہ ڈالیں. یہ دھوکا ہوتا ہے. زبردست, بہت پیاری بات کی. اور یہ ایک پرنسپل ہے, ایک رول ہے قرآن کا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ذرا غور کریں کہ یہ کتنے پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. آگے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انشاءاللہ ساری تو ڈسکس نہیں ہو پائیں گی, لیکن ان پر بھی بات کرنی ہے. ابھی آپ کی کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی جی. میں کراچی سے احمد رضا کر رہا ہوں. میں نعت کا حضرات سے نعت کی فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. عطا کر دو مدینے کے اجازت یا رسول اللہ, جزاک اللہ خیرا. آمین. انہوں نے حضرات کہا ہے, ویسے حضرات کہا ہے, شاید ان کی عظمت و شان کو دیکھتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا بات ہے جی, اللہ پاک برکت دے. دان بھائی آپ کی عظمت کو سلام. کیا بات. مزید سرخ سلام. پیارے خالد بھائی, اگر بندے کا ادھر نظام بس یوں سمجھے کبھی آسانی کبھی مشکل کے ساتھ چلتا ہو, کیونکہ مہنگائی کا بھی دن بدن زور بڑھ رہا ہے, تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یار یہ کاروبار مجھے صرف کھانے کی حد تک ہے, بچوں کے مستقبل کا تو ابھی نہیں بن رہا نا, تو چلو میں بیرون ملک چلا جاتا ہوں. تو کیا بندہ وہ لیگل طریقے کے ساتھ جائے تو اس کے لیے صحیح ہوگا؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لگا لگایا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہیے, کوئی احادیث پاک کا حوالہ وہ بتاتے ہیں لوگ, تو آپ بھی رہنمائی فرمائیے گا. اور پیارے عدنان شیخ بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر یہ کلام سنا دے تو مہربانی ہوگی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, مدینے کی دعا سے نوازے, جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو باادب میٹھے مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. راشد بھائی کیا کہیں گے, لگا لگایا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہیے؟ یہ تو ایک روایت کا خلاصہ بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں یا جس سبب میں بندے کے لیے رزق مقدر فرمایا اور اس کو رزق مل رہا ہے تو اس کو بلا وجہ
نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ گویا کہ اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے سوال کیا، اصل میں قانون کے مطابق اور شریعت اور اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ مذموم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے بیرون ملک جانے والا معاملہ ہے تو اس کی جو بھی مطلب مذمت کر رہا ہوتا ہے تو وہ کلی طور پر نہیں کر رہا ہوتا کہ ہر صورت میں ہی وہ مذموم ہے یا برا ہے۔ تو بہتری کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، اگر قانونی طریقے سے جا رہا ہے اور پتہ ہے کہ یقینی طور پر معلوم ہے، ظن غالب ہے، لوگوں سے بھی سنا ہے، اگر کوئی جا رہا ہے تو اس پر شرن کلام تو نہیں ہو سکے گا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ عام طور پر ان آفیشیل ہوتا ہے اور غیر قانونی ہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر مسئلہ آتا ہے۔ تو پتہ ہے کہ غیر قانونی معاملہ ہے اور آزمائش ہو سکتی ہے، تو پھر انسان کو بچنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا، کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ فقہائے کرام نے اس آیت مبارکہ کو بطور اصول اپنے فتاوی جات میں ذکر کیا ہے، اور یہ گویا کہ ایک اصول ہے کہ ہر وہ صورت، ہر وہ معاملہ، ہر وہ شے جس کو اپنانے سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے انسان کو بچنا ہے، کیونکہ اگر اس سے نہیں بچے گا تو گویا اپنے ہاتھوں یا اپنی کوشش ہی سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بھی بچائے اور ہماری حفاظت بھی کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ چیزوں پر نا ہم نے فل سٹاپ لگانا بھول گئے۔ خواہشات ہے نا، تو انسان کی خواہش تو قبر کی مٹی کہا جاتا ہے کہ وہ روایت ہے نا، اس کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ قبر تو جب تک انسان وہاں نہیں پہنچتا تب تک خواہشیں ہی کرتا رہتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ وہ روایت کتنی عظیم ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں تو یہ تمنا کرے تیسری بھی ہو۔ ہم مختلف چیزوں کا نام دے کر، میں تو اولاد کے لیے کر رہا ہوں، میں تو گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں، زیادہ پیسے ہوں گے تو جناب والا لوگوں کی خدمت کر سکوں گا، خیر خواہی کا کام کر سکوں گا۔ دیکھ لیں کہ یہ نیت ہے یا دھوکہ ہے، غور کر لیں۔ غلط نہیں ہوتا، سبھی کو غلط نہیں کہا جا رہا۔ جس طرح راشد بھائی نے بڑی بیلنس بات کی کہ اگر کوئی اس طرح جانا چاہ رہا ہے تو کلیتاً اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں جانے کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی تو سوچ لیں، مجھے 4 پیسے ملیں گے تو کیا میرا ایمان بھی سلامت رہے گا؟ میری نمازوں کی پابندی بھی رہے گی؟ میں اپنی دینداری پر قائم بھی رہوں گا؟ ان سوالوں کو بھی تو ہمیں اپنی زندگی میں خود ہی ایڈ کرنا چاہیے نا۔ یا یہیں پر اگر میں تھوڑی سی محنت بڑھا دوں تو جتنا مجھے رزق مل رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ محنت بڑھا دوں یا اپنے اسکلز بڑھا لوں تو جہاں میں ہوں وہاں پر بھی زیادہ رزق کما سکتا ہوں اور خیر کے اور ذرائع مجھے میسر آ سکتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہیں جن کو سوچنا چاہیے۔ اچھا ہے، اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اپنی اولاد کو سوال سے بچانے کے لیے بندہ سوچتا ہے تو اچھا کرتا ہے، لیکن کچھ ان چیزوں کو بھی سوچ لے کہ دنیا بنانے کے چکر میں کہیں میں دین کو ہاتھ سے دے نہ بیٹھوں۔ اللہ میں عقل سلیم عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ خالد بھائی، شیخ عدنان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ سبحان اللہ، شیخ عدنان بھائی، کیا بات ہے عدنان بھائی کی، اللہ کریم برکتیں دے۔ اچھا، اے شفیع امم اس کلام کی فرمائش ہے، اور آج ماشاءاللہ یہ میسج پڑھنے کو مل رہا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ نے کل میرا میسج پڑھا، ورنہ عموماً یہ شکوہ ملتا ہے کہ آپ تو ہمارا میسج پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے میسج پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میسج بھیجا گیا، اس سے دل خوش ہوا۔ اللہ کریم آپ کو برکت نصیب کرے۔ اور جی ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کر کے خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ بڑی زبردست بات ہے یہ، بندہ والدین کا فرما بردار رہے اور ان سے محبت کرنے والا رہے۔ یہ ہم اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو۔ عمر ہوتی ہے ان کی، ایک تجربہ ہوتا ہے، یہ ہم سے پہلے جان جاتے ہیں کہ آگے خطرہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم تجربہ کر کے اسی کی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ والدین کی آنکھوں کے سامنے ہی انسان پلتا اور بڑا ہوتا ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان اپنی ذات سے متعلق ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اور یہ تو نافرمانی ایسی ہے خالد بھائی جو واقعی بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا،
اور اس کا گناہ وہ جو قیامت میں ہوگا، یعنی جو میدان محشر میں جو سزا ہے دوزخ کی صورت میں، وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اس کا، کیونکہ یہ وہ ماں باپ کو ستانا، نافرمانی، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا مؤخر نہیں ہوتی، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دیتا، بندے کو دکھاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی، انہیں ستانا، انہیں دکھانا، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ نافرمانی والی صورت ہے کہ جو بندے کو یوں بھی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے بندے کے، اور جو عمر کے اندر جو برکت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو وہ چیزیں یعنی جو ظاہری اعتبار سے جسے ہم کہتے ہیں نا یہ واقعی ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، پر روزی کے لیے آدمی جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کرتا کہ مجھے آسان روزگار ملے، اچھے طریقے سے ملے، لیکن اگر یہ کام کیا ہوا ہے تو یہ نہیں ملنے لگا، اور پھر ساتھ میں جو برکت ہے عمر کے اندر وہ بھی ختم ہوگی۔ اور اگر اس کا اپوزٹ کر لیں، فرما برداری کرتا ہے اور یوں کہہ لیں ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، عمر میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی فراوانی ہے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی فرما برداری کرنا رزق کو بڑھانے والی نیکیوں میں سے، تو یہ بھی کیجئے انشاءاللہ، ہلاکتیں دور ہوں گی اور کامیابیاں اللہ نے چاہا تو قدم چومیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ جڑا والے سے میسج ہے، اور مدین نے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، اس کلام کی فرمائش ہے، اور کلام سننا ہے، میں بندہ عاصی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، گجرا والا سے میسج ہے، اور عدنان بھائی سے عرض ہے کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، راشد بھائی کے لیے میسج ہے کہ آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ و منہ و کرمہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا جی، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، اس کلام کی فرمائش ہے، زبردست جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے۔ کال مزید دیجیے گا۔ کلام سنا دیجیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے۔ عیسیٰ مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کریم سلامتی سے نوازے، دونوں جہانوں میں برکتیں ہمارا مقدر فرمائے۔ اچھا جی، حمزہ والا سے میسج ہے، کہا جا رہا ہے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس کلام کی فرمائش بھی ہے۔ پہلے کلام سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ایک زبردست پیکیج ہے ہمارے پاس، حاجی اظہر اتاری صاحب کا، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں آپ، اور حاضری مدینہ کے واقعات انشاءاللہ یہ پیکیج کا عنوان ہوگا۔ آج دیکھیں گے کون سا واقعہ سنا رہے ہیں۔ پہلے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور کی نہیں آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور
بہار آپ سے حضور میں تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میں تو ساری بہار آپ سے ندامت ہے گناہگار بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میں میرا وقار آپ سے میں بے قرار حضور میری تو ساری بہار آپ سے یا شفیع امم للہ کر دو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر خیالات کی لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار
جلوہ یار ادھر بھی کوئی ٹھہرا تیرا، حسرت آٹھ پگر پگھتی ہے رستہ تیرا، میرے ہاتھوں کا سایہ ہے امید کا، خوبی کاری شب میں تیری کا، خوبی کاری شب میں تیری، دیدار کے قابل تو کہا چشمے تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، خوبی کاری شب میں تیری کا، خوبی کاری شب میں تیری، جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میں خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے ہو، خوبی کاری شب میں تیری کا، خوبی کاری شب میں تیری کا، گدائے حرم تو نبی محترم، گدائے حرم تو نبی محترم، شالا بس سارے تیرا سوڑا، حرم میرا سوڑا، حرم شالا بس سارے تیرا سوڑا، حرم میرا سوڑا، حرم یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں پروانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے سوا کسی کی
دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ مدینہ طیبہ اللہ کریم ہمیں بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں رہیں، نبی کریم علیہ السلام قبول فرمائے، مزے کو مزہ آ جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایسے عاشقان رسول گزرے ہیں کہ جن کی حاضری کے واقعات کو جب بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو واقعی دل میں عشق مدینہ اور بڑھتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس بندہ مدینے پہنچے اور پھر سرکار قبول کر لیں تو وہیں کا ہو جائے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ایک پیکیج حاضری مدینہ کے واقعات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے حاضری مدینہ کے واقعات۔ جی ہاں، کئی عشاق اس ذوق کے ساتھ مدینہ پاک حاضر ہوئے اور اس جو وہ عقیدے کے ساتھ، یہ ہمیشہ سے عاشقان رسول کا عقیدہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کی طرح اب بھی حیات ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بس وہ ایک وعدہ جو ہے نا وہ وصال کا، وہ پورا ہوا ہے، باقی آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کا تصرف، آپ کی مدد فرمانا، شفقت فرمانا، امت کی خیر خواہی فرمانا، اپنے مہمانوں کی میزبانی فرمانا، بلکہ ظاہر روزہ حاضر ہو تو اس کے سلام کرنے سے پہلے اب بھی عادت کریمہ کے مطابق سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ اور کئی عاشق ایسے گزرے ہیں کہ جو مدینہ پاک حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا بھجوایا، ایسی مہمان نوازی فرمائی، یعنی مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ جی ہاں، حضرت امام ابو بکر یہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت امام طبرانی اور حضرت سیدنا ابو شیخ ہم تینوں مدینہ منورہ میں حاضر تھے، 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجو، الجو کا مطلب بھوک، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک۔ میں نے اس کے سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا، الجو، بھوک، اور میں لوٹ آیا۔ میں اور ابو شیخ سو گئے اور امام طبرانی بیٹھے رہے اور کسی کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے، دونوں کے پاس کھانے سے بری ہوئی ایک ایک ٹوکری تھی۔ وہ علوی بزرگ کہنے لگے، شاید آپ صاحبان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوک کی شکایت کی ہے، کیونکہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بچ گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے۔ یہ جذب القلوب الی دیار المحبوب، یہ کتاب ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اس میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ واقعہ بیان کیا، اور کہ صفحہ 207 پر ہے، وفاء الوفا کی جلد 2 صفحہ 1380 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں، نظر کرم بھی فرماتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، مصیبت میں پھنس جانے والوں کی مدد کو بھی تشریف لاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت شیخ ابو العباس احمد بن نفیس رحمت اللہ علیہ فرماتے، میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔ کیسے حاضر ہوئے؟ پھر اپنے آقا سے مانگنا ہے نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ یکا یک آنکھ لگ گئی، اچانک کسی نے جگا دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا، میزبان نے کھجوریں، گھی، گندم کی روٹی پیش کر کے کہا، پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے۔ آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگا دی، اور کن کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کہنے لگے مجھے میرے جد امجد نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا۔ کہ آپ غور کریں کہ یہ کون ہوں گے جنہوں نے ان کی میزبانی کی، کہ جو
حضرت شیخ ابو العباس احمد بن نفیس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مدینہ پاک میں حاضر ہو کر پیارے آقا سے عرض کیا آقا میں بھوکا ہوں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ جو مراد جو تمنا لے کر مدینے کو حاضر ہوتا ہے وہ نامراد نہیں پلٹتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی حاضریاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ کریم میٹھے مدینے کی باادب اور ذوق والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا اختتامی مرحلہ ہے، اللہ کریم ہمیں جو کچھ عرض کیا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اس میں اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے مراحل کو فیس بھی کیا ہے، تاریخیں بن گئی ہیں، کہانیاں لکھی پڑی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ روز بروز ان کہانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح بھی لوگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ کسی پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں، چاہے وہ کاروباری طور پر ہو، چاہے وہ دیگر عوامل اس میں کار فرما ہوں۔ کچھ ایک لفظ کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا محتاط ہو کر بڑی احتیاط کے ساتھ یہ عرض کرنے والا ہوں کہ یہ بندہ اس جیسا نہیں ہے، وہ جیسے تھے ایسا ہمارے ساتھ جو بندہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں اور لوگ اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اعتماد کر کے لوگ بڑا دھوکہ کھا لیتے ہیں، بعض چہرے بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن قابل اعتماد بھی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو لوگ اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالتے ہیں ان لوگوں پر اعتماد کر کے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں لکھا کہ شہد دکھائے زہر کھلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی بھالی۔ اور کسی نے کہا کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے کہ لوگوں پر اعتماد کر کے خطرے میں پڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ پہچان کیسے پیدا کی جائے؟ جی بالکل، یہ جو ہوتا ہے نا کسی پر اعتماد کرنا یا کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لینا، اس میں انسان کو عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فوراً کسی سیکنڈ پرسن کے لیے ایک حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہی ہے یا یہ برا ہی ہے، حالانکہ بعض اوقات اس کی رائے یا اس سوچ کے یا اس فیصلے کے برخلاف معاملات ظاہر ہوتے ہیں تو انسان کو دھچکا بھی لگتا ہے۔ خالد بھائی، دین اسلام نے بڑے خوبصورت اصول دیے ہیں، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت کے جو تقاضے ہیں اور فطرت کے ذریعے انسان کو جو نفع پہنچنا ہے اور فطرت جن چیزوں سے منع کرتی ہے تو اسلام میں اس کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس کو کئی لوگ تو محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور شارحین نے ذکر کیا کہ اس قول کو سب سے پہلے ذکر کرنے والے کی نبی کریم علیہ السلام ہیں، جو محققین کی تحقیق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو جس طرح قرآن مجید برہان رشید کی آیات یا صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے، شان کا مطلب یہاں معاملہ یا واقعہ، عربی زبان میں معاملے کو یا واقعے کو بھی شأن کہا جاتا ہے، کس موقع پر یہ نازل؟ جی تو یہ آیات کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے شان نزول، مطلب اس آیت کے نزول ہونے کا واقعہ سبب کیا تھا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے آیات مبارکہ کا شان نزول، یعنی ان کے نازل ہونے کی جو وجہ بنی تھی، سبب بنا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس کو ذکر کرنا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین احادیث ہیں، تو کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ارشاد فرمائے جانے کا ایک پیچھے ریزن ہوتا ہے، اس کو اہل علم علماء جو ہیں، خیر علماء تو اہل علم ہی ہوتے ہیں، اہل علم جو علماء ہیں، اہل قلم علماء ہیں، وہ ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے، صحیح، یعنی یہ حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے کس موقع پر کس معاملے کے تحت فرمائی۔ تو یہ جو حدیث پاک میں نے ذکر کی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین او کما قال، کہ ایک سوراخ سے مومن 2 دفعہ
نہیں ڈسا جاتا۔ اس کے تحت شارحین حدیث نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس حدیث پاک کا شان ورود ذکر کیا ہے کہ ایک غیر مسلم شاعر تھا، وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اشعار لکھتا تھا، ہجو کرتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا۔ غزوہ بدر جب ہوا تو غزوہ بدر کے نتیجے میں جب یہ قیدی غیر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو اس میں وہ بھی تھا۔ اب جب وہ شاعر سامنے آیا اور سزا دینے کا معاملہ آیا تو اس نے معافی تلافی کی اور یہ ارادہ ظاہر کیا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اسلام، مسلمانوں اور بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شعر گوئی نہیں کروں گا، ہجو نہیں کروں گا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن وہ پھر اپنی عادت کے مطابق دوبارہ ان کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ اگر آئندہ سال جب غزوہ احد ہوا تو اتفاق سے قیدیوں میں دوبارہ وہ شخص شامل تھا۔ اب جب سزا دینے کا معاملہ آیا تو اس نے پھر وہی عذر کیا اور کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو ایسے موقع پر، اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او کما قال، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور اس کو سزا دی گئی۔ خالد بھائی، یہاں اصل میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنی اچھی امید لگا لیتا ہے یا اتنا ہی حسن ظن رکھ لیتا ہے جس کی بعض اوقات اسلام بھی مذمت کرتا ہے۔ دیکھیں، اسلام دین اعتدال ہے، اعتدال والا ایک پورا نصاب حیات ہے، کسی چیز میں بھی افراط و تفریط کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی سخاوت بھی ہر جگہ نہیں ہوتی کہ ہر جگہ مال لٹانا ہے، اور ہر جگہ حلم اور بردباری رکھنا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کی عظمت و شان دیکھیں کہ قرآن نے ان کے 2 وصف بیان کیے ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہیں تو آپس میں رحم دل ہیں، سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے، اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر، اللہ کے باغیوں پر وہ بڑے کیا شعر سخت ہیں۔ تیغ اریاں کفر پر سید اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے، جی جی، مومنوں پر ابر نیساں مومنوں کو، ابر نیساں مومنوں کو، یا مومنوں پر کے لفظ ہیں، ابر نیساں مومنوں کو، تیغ اریاں کفر پر، جمع ہیں شان جمالی و جلالی ہاتھ میں، کہ نبی کریم علیہ السلام مومنین کے لیے تو رحمت کی برسات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ایک بالکل شمشیر بے نیام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اس معاملے میں بہت ہی زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ دین اسلام کی جہاں یہ تعلیمات ہیں کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا او کما قال، یا یہ حدیث پاک ہے کہ ایاک وسوء الظن، مومنوں سے اچھا گمان رکھو، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ بدگمانی سے بچو۔ لیکن بعض مقامات پر شریعت نے کہا کہ حسن ظن نہیں رکھنا۔ حدیث پاک کے الفاظ بظاہر دیکھا جائے تو ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن اس کی پھر لاجک علماء نے بیان کی ہے۔ حدیث پاک کی کلمات ہیں احترسوا من الناس بسوء الظن، اس کا میں تشریح ترجمہ یہ کروں گا کہ لوگوں میں سے جو شریر لوگ ہیں، شریر لوگوں سے بچو بدگمانی کر کے۔ ابھی بدگمانی کیسے کرنی؟ ایک جگہ فرمایا گیا ایاک وسوء الظن، کہ بدگمانی سے بچو، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں میں شریر لوگ ہیں ان سے بدگمانی رکھ کر ان کے شر سے بچو۔ اس کی شارحین نے یہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ جہاں حسن ظن رکھنے کا معاملہ ہے وہاں ایسا شخص مراد ہے کہ جس کی نیت، جس کا ارادہ، جس کا خلوص اور جس کی امانت داری وغیرہ ہم پر ظاہر ہو تو اس سے حسن ظن رکھا جائے گا، اس سے بدگمانی نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو کہیں کہ وہ اشتہاری ہے، عادی مجرم ہے، وہ بار بار خیانتیں کر رہا ہے لوگوں سے، ان کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، تو ایسے شخص سے حسن ظن رکھنا اور اچھا گمان رکھنا یہ اپنے پاؤں پر کلہڑی مارنے کے مترادف ہے۔ تو وہی بات ہے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، شریعت کے احکامات کو ہم اگر پڑھیں گے، علم دین کی طرف آئیں گے تو علم دین سے ہمیں یہ اویئرنیس ملے گی کہ کہاں حسن ظن رکھنا ہے اور کہاں محتاط رہنا ہے۔ بعض لوگ اس کو بدگمانی سمجھتے ہیں، بھائی وہ مارکیٹ میں مشہور ہے بندہ کہ ہر بندے کو وہ گویا کہ وہ بازاری زبان میں کہیں کہ چونا لگا رہا ہے، آپ کہ نہیں میں حسن ظن رکھوں گا اس سے، تو پھر جو کچھ ہوگا وہی ہوگا کہ خود کردار راہ علاج نیست۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اس کے مظاہر عام ہیں۔ لوگوں کی بات یوں کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، گویا یہ اعلان ہو رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ کسی چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے۔ آپ وہ روایت پر اگر غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے جنازہ گزرا تو فرمایا گیا واجب ہو گئی، ایک اور جنازہ گزرا تو پھر دوبارہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دونوں مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو ایک کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جنت واجب ہو گئی،
دوسرے کے بارے میں ارشاد ہوا کہ تم نے جو اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، مطلب خلاصہ یوں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے اچھے کلمات کہہ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ گویا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے کردار کی، اس کے اعمال کے، اس کے اخلاق کے اچھا ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا یہی حال ہماری مارکیٹس میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، یار کہاں جا رہے ہو؟ فلاں کے، ذرا سنبھل کے، ذرا دیکھ بھال کے جانا۔ اور لوگ جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ پھر واقعی ہوش پکڑ بھی لیتے ہیں اور سنبھل بھی جاتے ہیں، لیکن جو یوں سمجھیں کہ بعض کاموں کا کچھ افراد کو ہیضہ ہی ہو جاتا ہے، اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے میں اس کو کیسے بچاؤں جو ڈوب نہ چاہے، جو خود ہی برباد ہونا چاہ رہا ہے، پھر اس کو بچایا نہیں جائے گا۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ لوگ وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں کہ جن پر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر صحت ہیں، اس کا استعمال کینسر کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، پہلا کش لگانے سے واقعی کینسر نہیں ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا لگا لیا جائے، کیونکہ یہ جس سیڑھی پر آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں نا، یہ کہاں جاتی ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ جس راستے پر چلنے لگے ہیں اس کی انتہا کیا ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ پہلے قدم پر ہو سکتا ہے کہ راحت ہی مل رہی ہو، اچھا لگ رہا ہو، لیکن انتہائی قدم انتہائی نتیجہ دے اور وہ آپ کی ہلاکت کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے جو معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، مشاہدات اور تجربات ہیں لوگوں کے، ہمیں ان سے اگر سیکھنے کو مل رہا ہے تو ضرور سیکھ لیں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہماری خیر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب شكره علينا، وجب شكره علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر